جی سر. Any supplementary? جی سر, I have sir. سر میرا یہ سوال ہے ریگارڈنگ دا پرائسز انکریز اور بالخصوص سر جو یہ کینسر میڈیسنز ہیں اس کی اویلیبلٹی پر. سر میں گزارش کروں گا کہ اگر منسٹر صاحب اس کو ایکسیپٹ کریں کہ اکثر لوگ میری اس بات سے ناراض ہو جاتے ہیں اور اسی ناراضگی کی وجہ سے مجھے ریزائن بھی کرنا پڑا اپنی کمیٹی کی چیئرمین شپ سے, کمیٹی کی ممبرشپ سے. تو میں سر ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو کمیٹی میں بھیج دیا جائے اور جو ہماری ہیلتھ کی کمیٹی ہے وہ اس کی ریزنز پوچھ لے, چونکہ سر جو اس میں بتایا ہی نہیں گیا کہ واٹ آر دا بیسک ریزنز ان چیزوں کی. یہ جو یہاں پر دیا تو ضرور گیا سر, یہ سسٹم کے بارے میں باتیں کی گئی ہیں اور اس سسٹم کے ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ہی ہمارے جو ملک میں سر وہ دوائیاں شارٹ بھی ہوتی ہیں اور دوائیاں مہنگی بھی ہوتی ہیں سر. تو اس لیے میں تو سر یہی کہوں گا کہ اس کو کمیٹی میں بھیج دیا جائے, ورنہ ایک اور میرے لیے مصیبت بن جائے گی سر. جی منسٹر صاحب. دو باتیں عرض کرتے ہوئے, لیکن شروع میں ان کی بات سے ایگری کرتے ہوئے اگر یہ چاہتے ہیں وہاں چلی جائے بالکل ٹھیک ہے, وی ول رسپونڈ دیر. لیکن صرف آپ کی نالج کے لیے کہ جو حالیہ پرائسز میں انکریز آئی جس کے حوالے سے آنریبل سینٹر صاحب متفکر بھی ہیں, تو دس از سم تھنگ جس میں بہت سے لوگوں کو اس کا نہیں پتہ کہ یہ پالیسی کب آئی, کب اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی. سب کے لیے اچنبے کی بات ہوگی کہ یہ جو ڈرگس پرائسنگ پالیسی کی جو انکریز ہوتی ہے یہ ہم نے نہیں بنائی. 22 مئی آج اس پہ وہ بھی ہے, 22 مئی کو یہ پالیسی میاں صاحب کی گورنمنٹ میں آخری دنوں میں آئی تھی, کیبنٹ کی اپروول جو ہے اس ہوئی تھی, اس کی نوٹیفیکیشن پھر انٹرم گورنمنٹ میں آئی. اسی پالیسی کو ہم لے کے چلے, اس کو ہم بہتر کرنے کی بہرحال کوشش ضرور کر رہے ہیں اور اس کو سی پی آئی سے لنک کیا ہے. لیکن اس میں جو بنیادی پالیسی تھی جو میں حیران ہوتا ہوں بعض اوقات ہمارے دوست ظاہر ہے پوزیشن میں جب آپ ہوتے ہیں آپ سوالات کرتے ہیں, لیکن پالیسی واز میڈ ان پی ایم ایل اینز ٹائم اور اس کے بعد نوٹیفیکیشن جب آئی, نوٹیفیکیشن بھی ہم نے نہیں نکالی, ہم اسی پالیسی کو لے کے چلے اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ بھی جب کالنگ اٹینشن آئے گا تو اس میں پھر مزید میں ڈیٹیل دوں گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو کمیٹی میں ڈسکس کیا جائے تو آئی ڈونٹ ہیو اینی آبجیکشن. Anyway, Atiq sir, if you agree, we'll refer this to the committee. Ji, ji, ji. On this? Ji, Mushahid sir. Yes, thank you very much. On the issue of price of medicine, there was a major scandal in this government which forced the removal of the then health minister, and he was supposed to be investigated for corruption charges regarding the scandal of the artificial raise in prices of medicine. I would like to know the status of that investigation and whether the government has taken any initiative to rectify the wrong. And I'm very happy that the minister is saying کہ میاں صاحب نے پالیسی بنائی تھی, تو اچھا ان کی پالیسی کی کچھ تقلید کر رہے ہیں, تو جیسے سی پیک پر بھی انہی پالیسی کی تقلید ہو رہی ہے. تو I'm glad for the first time the government has owned up to a policy of the previous government which they are willing to continue. Thank you very much. خیال میں شاہد صاحب ویسے اپنے پہ گول کرتے نہیں ہیں, لیکن آج صبح صبح جمعے کا دن ہے اور اپنے پہ گول کر دیا. اس میں شاید ان کو پتہ نہیں لگ رہا, یا ہم تو نان پڑھے لکھے کوئی زیادہ ایجوکیٹڈ لوگ نہیں ہیں, مشاہد صاحب زیادہ پڑھتے رہتے ہیں, ٹائم شاید ان کو اخبار پڑھنے کا نہیں ملتا ہوگا. لوگوں نے کرٹیسائز کیا ہے پرائسز بڑھنے پہ, تو اگر آپ کی وہ پالیسی اچھی ہے تو پھر آپ کو ہم سلوٹ کرتے ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پالیسی جو بڑھ رہی ہے وہ آپ کی بنائی ہوئی پالیسی تھی, اس کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں. تو ہم آپ کی تعریف نہیں کریں بلکہ الٹا وہ توق آپ کے گلے میں پہنا رہے ہیں کہ جس طرح اور آپ نے ہمارے ذمہ پاکستان کا جو غرق شدہ نظام ہے ہمارے آپ نے گلے میں جو ہے وہ توق ڈالے ہیں, تو اصل میں وہ توق آپ ہی کے گلے کے ہیں اور وہ آپ ہی کو مبارک ہوں. ہم انشاءاللہ اس کو ٹھیک کریں گے. جہاں تک انکوائری کی بات ہے, دیکھیں میں دوبارہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں, میں 50 دفعہ ان ایوانوں میں یہ بات کر چکا ہوں, آج دوبارہ کہتا ہوں. پاکستان کی تاریخ میں شاید کسی وزیر اعظم نے کی ہوگی, مجھے تو کسی کابینہ میں بیٹھنے کا موقع نہیں ملا, وہ شاید بھائی بیٹھے ہیں, لیکن میرے نالج میں کم از کم نہیں ہے کسی اخبار میں آیا ہو. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے کابینہ میں پہلے سال 2018 میں نومبر دسمبر کا شاید ٹائم تھا, اور انہوں نے اس میں یہ بات کی تھی, اس ایوان پہ میں نے یہ بات کی کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میں اس ملک میں سیاست کرنے نہیں آیا, اپنا کوئی میں سیاسی کوئی جو ہے اپنا میں اپنی کوئی نیش بنانے نہیں آیا, کوئی میں یہاں اس ملک کو ٹھیک کرنے آیا ہوں. اور ہمیں کہا, ہم سب کابینہ میں موجود تھے, میرے محترم دوست اس بات کی گواہی دیں گے کہ عمران خان صاحب نے ہمیں اشارہ کر کے کہا کہ میں اپنی حکومت قربان کر دوں گا لیکن آپ لوگوں میں کسی کرپٹ آدمی کو نہیں چھوڑوں گا. تو اب آپ نے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے اس پہ پراپر ایک اسپیسیفک کوسچن ڈال دیں
اور اس کا پراپر آپ کو انشاءاللہ جواب مل جائے گا. یہ البتہ ایک ایگزامپل عمران خان صاحب نے سیٹ کی ہے کہ ماضی میں عدالتوں کے پریشر سے, میڈیا کے پریشر سے لوگوں کو وزارتوں سے فارغ یا اندر وائر کیا جاتا تھا. ہمارے میں جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے, چاہے وہ کرپشن ثابت ہو نہ ہو, جب کوشچن اٹھتا ہے تو عمران خان صاحب ایکشن لے لیتے ہیں. یہ مثالیں پہلی بار ہو رہی ہیں, اس لیے لوگوں کو ذرا مشکل سے سمجھ آ رہی ہیں. لاسٹ سپلیمنٹری رخسانہ زبیری سینیٹر. تھینک یو چیئرمین. یہاں انہوں نے کہا ہے کہ 89 generic drugs have been reduced to maintain minimum difference of 15% with their respective originator brands. The difference usually in generic is more than 45%. Why there is a cap of 15% here? It's not cap, it's minimum, but we don't see anything more than that 15% جب کہہ دیا ہے تو. کوشچن کیا ہے؟ The question is why a cap of minimum 15% کو کیوں لگایا؟ Minimum should have been like 40%, 45% minimum. ٹھیک ہے جی. Because that is the difference between branded and generic. جی منسٹر صاحب. I think it's a very good suggestion. اور یہ ویسے بھی کمیٹی میں چلا گیا ہے, تو وہاں پہ اگر اس کو ڈسکس کر لیا جائے, وی آر اوپن ٹو گڈ سجیشنز اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی چینج ہونی چاہیے. لیکن یہ پرائسز پہ میں بتا بھی دوں گا, ابھی آگے جو کالنگ اٹینشن آ رہی ہے, صرف ابھی اس پورشن میں یہ اتنا سر میں بتا دوں آپ کی اجازت سے کہ کچھ اچھی چیزیں ظاہر ہے میڈیا میں وہی بکتا ہے سر جس میں چٹخا رہا ہو. پازیٹیو باتیں یہ کوئی پاکستان میں سارا نیگیٹو نہیں ہو رہا, نہ ماضی کی حکومتوں میں نہ ہماری میں اچھی چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن اس کو پھر ہمیں بتانا پڑتا ہے. میڈیا کو اٹھانی چاہیے جو اچھی چیزیں. فار ایگزامپل یہ چیز تو ہم نے اٹھائی کہ پرائسز کچھ ڈرگس کی بڑی ہیں. 889 ڈرگس تھی ٹوٹلی جس کو انڈر کنسنٹریشن تھی, اس میں 460 جو ہیں وہ انکریز ہوئی. وہ جو 460 سر انکریز ہوئی ہیں وہ پی ایم صاحب کی ڈائریکٹ انٹرونشن پہ, اس میں 78 میں ہم نے کمی بھی کی ہے, لیکن 360 میں سر ہم نے ریڈکشن کی. 360 دوائیوں کی قیمتوں میں ہم نے ریڈکشن کی. اچھا, اس پہ جس میں ریڈکشن کی وہ لوگ سارے چلے گئے ہائی کورٹ, آئی تھنک سندھ ہائی کورٹ زیادہ تر چلے گئے, جس کے بھی فیصلے آنے ہیں. اس میں سے بہت سے سر ان کے پٹیشنز ریجیکٹ ہو گئی ہیں, اب سپریم کورٹ میں آ گئے ہیں. سندھ ہائی کورٹ نے ان کی جو ہم نے جو قیمتیں کم کی اس پہ جو وہ اسٹے پہ لے کے گئے ہیں وہاں, تو سندھ ہائی کورٹ نے ان ڈرگ کمپنیز کی پٹیشنز کو ریجیکٹ کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس بات پہ مہر تصدیق ثبت کی ہے کہ ہماری حکومت نے جو قیمتیں کم کی, 360 دوائیوں کی قیمتیں ہم نے کم کی, لیکن جب کم کرتے ہیں وہ اسٹے کرنے چلے جاتے ہیں, جو بڑھتی ہیں اس پہ کبھی وہ اسٹے نہیں لیتے. تو یہ ایک پازیٹیو چیز تھی جو میں سامنے لانا چاہ رہا تھا. تھینک یو جی. کوشچن نمبر 41 سینیٹر پروفیسر ڈاکٹر مہر تاج روحانی. ناٹ پریزنٹ. مہر تاج روحانی not present. Answer taken is read on her desk. Question 42 Senator Professor Dr. Meher Taj Rohani. Not present. Meher Taj Rohani not present. Answer taken is read on her desk. G. Question number 43 Senator Mia Atiq Mohammed Sheikh. Mia Atiq Mohammed Sheikh not present. Answer taken is read. انہوں نے ریکویسٹ کی ہے سیکرٹری صاحب کے ان کے کوشچنز ڈیفر کر دیں. جی کوشچن نمبر 44 سینیٹر سسی پلیجو not present. Answer taken is read on her desk. Question number 45 Senator Sasi Palejo not present. Answer taken is read on her desk. Question number 46 Senator Sirajul Haq. جی ان کی سراج صاحب کی ڈیفرمنٹ کی ریکویسٹ آئی ہے. Question deferred. Question number 47 Senator Sirajul Haq has asked for deferment. Ji. Question number 48 Senator Kulsoom Parveen not present. Answer taken as read on her desk. Question number 49 Senator Kulsoom Parveen. جی سوری روٹ لگا ہوا تھا جس کی وجہ سے میں تھوڑا لیٹ ہو گئی. میرا بہت امپورٹنٹ کویسچنز تھا, ویسے بھی ٹائم ہے اگر وہ کوشچن. جی اچھا میں لے لیتا ہوں آپ کو کوشچن. تھینک یو سو مچ. Senator question number 49 Senator Kulsoom Parveen
Senator Kulsoon Parveen not present, answer taken as read. Ji? Ji, Madam Samina, question number 36. नंबर 36 जी Any supplementary? जी चेयरमैन साहब, ये मैंने अभी जल्दी में इसका आंसर पढ़ा, लेकिन इसमें मैं ये मेरा क्वेश्चन सप्लीमेंट्री ये था कि डीएनए लैब्स मेरा ख्याल में अच्छी क्वालिटी की या कोई भी डीएनए लैब हमारे पास यहाँ पे नहीं है इस्लामाबाद में, तो कोई ऐसी वो प्रपोजल है कि यहाँ पे एक अच्छा सा डीएनए लैब बन जाए जिसमें, क्योंकि हमारे ऐसे कोई भी केसेस आते हैं खैबर पख्तूनख्वा के या इन एरियाज़ के, तो वो फिर हमें लाहौर भेजने पड़ते हैं। तो ये मेरा सप्लीमेंट्री था जी। थैंक यू। मिनिस्टर साहब। जी, डीएनए के हवाले से मैं ये कहूँगा कि वैसे सवाल में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपकी नॉलेज में लाना भी चाहता हूँ, आपने पढ़ भी लिया होगा। एक फेडरल ड्रग सर्विलेंस लैब सर हमने बनानी थी, और ये जनाबे वाला 2011 में ये जगह फिर हमने उनको दी, ये डेंटल कॉलेज वालों को। तो आप इसको देखें कि हमारी प्रायोरिटीज़ किधर हैं सर। ये कि मैंने कल इनसे ये जो हमारी लैब्स बननी है, ये इधर इस्लामाबाद में सर बननी थी, क्योंकि इस वक्त जो हमारी एक सेंट्रल लैब है लेकिन वो कराची में बनी थी, फेडरल गवर्नमेंट की है कराची में, सो वी हैव टू सेंड अवर टेस्ट टू कराची। उसकी भी मेरे पास मैंने सारी डिटेल मंगाई है कि कितने कितने ड्रग्स की जो है हमारे पास स्प्यूरियस हैं, कितने फेक काउंटरफीट ड्रग्स, कितनी रिपोर्टें हमारे पास आई हैं। तो दैट लैब इज़ डूइंग गुड, लेकिन हमें इस्लामाबाद में भी एक चाहिए। अब 2011 में जो पहले का हमारा मनसूबा था, 11 में हमने वहाँ पे किसी डेंटल कॉलेज को जो है वो जगह दे दी। अभी तक दैट मनसूबा हैज़ नॉट सीन अ ब्रॉड डे लाइट कि उसको हम पैसे दें, इसको हम एक्टिव करें। 60 की दहाई में हमने इस्लामाबाद को दारुल खिलाफा बनाया, लेकिन अभी तक हम यहाँ पे प्रॉपर ड्रग टेस्टिंग, प्रॉपर बड़ी लैब नहीं बना सके। हमारी प्रायोरिटीज़ नहीं है। अब ये हुकूमत इंशाल्लाह इसको करेगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन चीज़ों पर हमें सोचना होगा कि मैंने उसकी खर्चा पूछा, वो 1 अरब से कम में सर बननी थी, अभी शायद उस पर 1 अरब से कम ही खर्चा लगे। लेकिन आप सोचें कि एक ऐसा मुल्क जो 22 करोड़ का मुल्क है, उसके दारुल खिलाफा में टेस्टिंग की प्रॉपर वो लैब्स नहीं है, उस मायार की होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल डीएनए का भी हमारे उसमें है, लेकिन किस सिचुएशन पे है, किस स्टेज पे है, क्योंकि उन्होंने पूछा नहीं था क्वेश्चन में, इसलिए मैं डायरेक्ट इसका भी एग्जैक्ट जवाब नहीं दे सकता। बिल्कुल हम बनाना चाहेंगे, क्योंकि हम सारी चीज़ें ना कराची भेज सकते हैं, ना उसको हम लाहौर भेज सकते हैं। तो हमारी फेडरल गवर्नमेंट की NHS की हमारी अपनी लैब वहाँ पे है, नेशनल हेल्थ वालों की, लेकिन इस्लामाबाद में भी बननी है। वो पिछले 2 दहाइयों से बन रही है और अभी बन ही रही है, लेकिन इंशाल्लाह हमारी हुकूमत में बन के रहेगी। थैंक यू जी। एनी अदर सप्लीमेंट्री? जी जीशान साहब। थैंक यू सर। सर मेरा सवाल रिलेटेड है PPEs और फेस मास्क से। बस सिंपली मैं ये पूछना चाहूँगा कि शुरू में जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ तो फेस मास्क जो थे तो वो काफ़ी महंगे थे, उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने क्रैक डाउन स्टार्ट किए, काफ़ी मैकेनिज़म्स उन्होंने प्रोवाइड किए जिससे इनके प्राइसेस नीचे आ गए हैं, लेकिन अभी भी ये काफ़ी महंगे हैं। तो इस हवाले से अगर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी हो कि इसको फर्दर कैसे इसके प्राइसेस रिड्यूस किए जाएँ। शुक्रिया जी। बिल्कुल, इसमें इनकी बात बहुत हद तक सही है। बहुत से मास्क ऐसे हैं जो अभी शायद महंगे हों, लेकिन हुकूमत ने इस पर फोकस किया। और जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ सर, उस ज़माने में हम अपना कोई N95 हम प्रॉपर इधर नहीं बना रहे थे, कोई KN95 सर हम नहीं बना रहे थे, कोई वेंटिलेटर्स की पोजीशन की बेहतर नहीं थी। हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया। यहाँ पे मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, हमारे मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब का, उन्होंने इस पर बड़ा काम किया। हमारी जो डिफेंस प्रोडक्शन की मिनिस्ट्री है ज़ुबैदा जलाल साहिबा की, उनके साथ मिल के, और इसमें हमने काफ़ी जी अचीवमेंट्स की हैं। अपनी वेंटिलेटर्स बनाने तक हम 3-4 महीने के अंदर पहुंच गए। ये साबित करती है कि पाकिस्तानी कौम कितनी मेहनती है। हमारे डॉक्टर्स, हमारे साइंटिस्ट, उन पे हमें फ़ख्र है। सर उनसे काम लेने की ज़रूरत होती है। जब आप काम लेते हैं तो 3-4 महीनों के अंदर अपने वेंटिलेटर्स बनना शुरू हो जाते हैं, जो पिछले 40-45 साल, मतलब ये सर कि पेंडेमिक ना हो, वेंटिलेटर्स तो एक ज़रूरत तो है ना, किसी भी वक्त पड़ सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक अचीवमेंट है हमारे साइंटिस्ट्स की, हमारे डॉक्टर्स की, हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बट स्पेशली डिफेंस प्रोडक्शन की मिनिस्ट्री की, और उनके जितने भी टीमें हैं। इस वक्त हम अपने सर फेस मास्क बना रहे हैं, हम अपने N95 बना रहे हैं, उनको हम एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में आ गए हैं, बल्कि करने भी शुरू कर दिए। वेंटिलेटर्स इस वक्त टेस्टिंग की स्टेज तक पहुंच गए, क्योंकि डायरेक्टली आप उनको लगा नहीं सकते, क्योंकि ह्यूमंस इन्वॉल्व हैं इसमें, लेकिन अपनी हमने कैपेसिटी बिल्डिंग उसकी कर दी है। तो मैं ये समझता हूँ ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि वो कौम जो कुछ अरसे पहले एक ये सादा सा मास्क भी हम अपना नहीं बना रहे थे, आज हम N95 एक्सपोर्ट करने की पोजीशन तक आ गए हैं, और वेंटिलेटर्स जो है एक्सपोर्ट करने की पोजीशन तक आ गए हैं।
Good, Minister Sahab, but the fact is that we are all sitting here and we are all wearing foreign masks. There is not a single Pakistani mask being worn by any parliamentarian here. So I would like you to first address the issue in the parliament. You know, if we are making these masks, then we should be wearing them. Instead of all of us, we are wearing foreign masks. जी जी thank you जी. Thank you for जी, जी. entrusting them. जी, question 37, Senator Simi Azdi, आप ready हैं? ये जी मैंने पूछा था कि लेट मी रीड इट क्वेश्चन नंबर 37 ये मैंने पूछा था कि जी फॉरेन विजिट्स पे कितना एक्सपेंडिचर हुआ अब तक 2008 से 12 और 13 से 18 तक ये हमने देखा है कि बेतहाशा एक्सपेंडिचर हुआ बड़े बड़े डेलीगेशंस गए हैं कभी 47 है शर्म शेख गया इजिप्ट गए 2008 में फिर देखा कि हमने तेहरान मशहद में गए 44 डेलीगेशन था ये 2011 की बात है फिर इसी तरह आप 2013 का देख लें तो इंतहाई बड़े डेलीगेशंस और इंतहाई ज़्यादा खर्चा इसमें हुआ है अब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये एक तो सबसे बड़ी बात ये कि ये यहाँ पे आप देखें अगर 2018 में जो पीएम नवाज शरीफ का खर्चा था वहाँ से लेके यहाँ बड़े बड़े डेलीगेशंस इवन टू डावोस 35 लोग गए और 6 करोड़ का खर्चा हुआ जी उसके बाद उसके नीचे जो दिया हुआ है पीएम इमरान खान का इसमें ये गलती से शायद मिसप्रिंट हो गया दे हैव रिटन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर तो 2017 का तो है फॉर्मर मगर ये 2018 का ये उनको ज़रा सही करना चाहिए और ये इमी आपका क्वेश्चन क्या है व्हाट्स योर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ऑन दिस मेरा क्वेश्चन ये है कि जी ये इस पे कुछ देखा जाए कि ये इतने बड़े बड़े एक्सपेंडिचर्स जो पास में हुए हैं ये आइंदा ना हो suggestion or it's a question it's a suggestion जी but Minister Sahab जी सर इनके सजेशन पे तो उनके कहने से पहले ही इमरान खान साहब अमल कर चुके हैं और आज मुझे याद आती है मार्गरेट थैचर की एक बुक की का वो हिस्सा जो मैंने अपोजिशन के ज़माने में कौमी असम्बली में उस पर बात की कि एक दफ़ा मार्गरेट थैचर शी वॉज एन आयरन लेडी अपोजिशन लीडर भी रही 2 बार वज़ीर आज़म रही यूके की तो वंस शी हैड अ विजिट to Australia. When she came back, she was taken to task in the House of Commons and the members questioned her that in what capacity did her husband went with her and who was paying for her husband's, जो first husband थे, she was the prime minister, तो आपके शोहर का खर्चा कौन दे रहा था? तो प्राइम मिनिस्टर यूके ने मार्गरेट थैचर ने कहा कि it would not be proper that I should be responding on behalf of my husband. He should come and he should respond himself. So he was directed and he came the other day to House of Commons with the receipts. वो आदमी अपने जहाज़ का बिल टिकट का वहाँ ब्रेकफास्ट का अपने होटल की लॉजिंग का वहाँ कपड़ों की धुलाई तक का सारा वो रिसीप्ट खुदा का बंदा लेके आ गया वहाँ पे और उसने बताया कि इसमें से 1 रुपया भी यूके की नेशनल एक्सचेकर से मुझ पे नहीं लगा मैं अगर गया हूँ एज अ हस्बैंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर गया हूँ लेकिन खर्चा मैंने अपना खुद का किया है अभी हाल ही में ये बजट सेशन से पहले बजट जब होनी थी तो रात को खान साहब ने खाना किया वज़ीर आज़म हाउस में वो आदमी जो तकरीबन उसकी तनख्वाह उसी में वो गुजारा करें 2.5 लाख है 3 लाख से शायद कम ही है उसमें उन्होंने खाना किया और अपनी जेब से पैसे दिए जो खर्चा उनका है वो सारी डिटेल्स हमने प्रोवाइड की हैं अगर उन्होंने 100 रुपए लगाए हैं किसी भी विजिट में सारी डिटेल मौजूद है तो इमरान खान साहब ने 10 रुपए लगाए हैं उनके यूके की विजिट्स मौजूद हैं उनके UNGA की विजिट्स मौजूद हैं उनकी जो सिक्योरिटी काउंसिल में स्पीच की उसकी विजिट्स मौजूद हैं सऊदी अरब की यहाँ पे सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि आप गिला ना करें सेनेटर साहिबा क्योंकि मियाँ साहब और इन लोगों ने विद ड्यू रिस्पेक्ट टू माय ब्रदर्स सिटिंग ऑन द राइट साइड उन्होंने कोई गलत नहीं किया उन्होंने कम खर्चा किया बादशाह इसी तरह खर्चे करते हैं यानी कि हमारे इंतहाई मोहतरम साबिक वज़ीर आज़म जिसकी अभी चूँकि सवाल किया तो इसलिए मुझे नाम लेना पड़ रहा है राजा परवेज़ अशरफ साहब के दौर में कुछ अरसे के लिए वज़ीर आज़म रहे
جو ان کے جدہ سعودی عرب افغانستان چائنا کویت سعودی عرب اور یو کے انڈیا ساری وزٹس ملا کے 107 ملین ان کا جو ہے وہ سارا خرچہ تھا جناب والا. جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کا ان کا 2013 کے خرچہ بھی دیا ہے ہم نے, 2014 کا بھی دے دیا, جو 15 16 17 تک ہم نے دے دیا. کل ملا کے جو ہے میاں صاحب نے میرے خیال میں ان کو زیادہ کرنا چاہیے تھا, کیونکہ بادشاہ سلامت زیادہ کرتے ہیں, لیکن انہیں پھر بھی 1.8 ارب روپے ان دوروں پہ لگیں. اسی طرح شاہد خاقان عباسی صاحب کچھ عرصے کے لیے رہے, لیکن اگر آپ ان کا خرچہ دیکھیں, نیو یارک, لنڈن, استنبول, جدہ, لنڈن, مانچسٹر, یہ رشیا, KSA, ٹرکی, سوئٹزرلینڈ, ترکمانستان, افغانستان, نیپال, چائنا, UK, USA, افغانستان, KSA, ٹرکی. یہ تو اس طرح لگ رہا ہے جیسے اراؤنڈ دا ورلڈ ان 80 ڈیز کے مشن پہ تھے. پاکستان میں کب رہے مجھے نہیں پتا, لیکن 25 یہ 259,594,410.15 25 کروڑ سے زیادہ جناب ان کا خرچہ تھا. علی صاحب, that's all in the reply. تو جی اب یہ باقی کوشچنز ہمارے رہ جاتے ہیں, جسٹ ٹو دا پوائنٹ اگر آپ رپلائی کر دیں. اتنا کہوں گا کہ صرف عمران خان صاحب ہی نہیں, ہم سب نے اپنے خرچے بھی کم کیے ہیں. اس وقت ہمارے کسی بھی منسٹر کے دفتر میں جو گرین ٹی ملتی ہے وہ بھی ہماری اپنی جیب سے ہے, اور مجھے اس آدمی پہ فخر ہے جو میرے لیفٹ پہ بیٹھا ہے, یہ سرکار کا پانی تک نہیں پیتا, نہ کیبنٹ میں اور نہ اپنے دفتر میں, اپنے گھر سے اپنا پانی اور اپنی چائے لے کے آتا ہے. اوکے جی, تھینک یو. نہیں سر, پلیز نو ریسپانس سر. مشاہد اللہ صاحب پلیز, آئی ہیو ٹو فنش دا کوشچن آر. نہیں وہ ٹھیک ہے سر, اب آپ کر لیجیے گا کوشچن آر کے بعد. جی اچھا ایک منٹ جی, سپلیمنٹری ان کا ہے سر, اس کے بعد آپ کر لیجیے گا. جی محسن صاحب. سر اس میں جو تفصیل دی گئی ہے وہ بڑی حیران کن بھی ہے اور پریشان. صاحب آپ کوشچن کریں پلیز, آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ہیو اے ڈیبیٹ آن دس. سر یہ بڑا ضروری ہے, سارے کوشچنز رہ جاتے ہیں دوسرے لوگوں کے. کوئی نہیں, بس آپ مجھے کوشچن بتائیں کیا ہے. یہ بڑا ضروری ہے سر. نہیں کوشچن اس میں بتائیں. 2013 سے 2017 تک لندن کے 18 وزٹ ہے سر. محسن صاحب, if you don't tell me question, سر یہ کوشچن there is no, what is the sir, I question? have to give you the brief before I ask the question. Okay. And in 18 visits to London alone, each visit costing more than 4 کروڑ روپیہ, اس میں 2 وزٹس جو ہیں جس میں 6 کروڑ روپے ایچ لگا ہے وہ پرائیویٹ وزٹ بھی ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ ایک یہاں پہ کہ یہ جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو پرائیویٹ وزٹ ہے اس کا کیوں ایکسچیکر نے یہ بیئر کیا, اور دیٹ از 6 کروڑ اور 22 لاکھ روپیہ, اینڈ ود انٹوراج آف 18 پرسنز. آیا وہ فیملی ممبرز تھے یا جو ہے وہ ان کے آفیشیل تھا, کیونکہ یہاں تو آفیشیل ہے ہی نہیں, پرائیویٹ ہے. دوسرا کوشچن تو یہ ہے کہ جی بڑے میاں تو بڑے میاں, چھوٹے میاں سبحان اللہ, کہ اس میں جو راجہ پرویز اشرف صاحب بھی ہیں ان کا بھی چھوٹا سا ٹینیور ہے, اس میں بھی انہوں نے جو ہے 5 کروڑ 70 لاکھ روپے لگا دیے. ایک چھوٹا سا سپین تھا ان کا, تو اس میں بھی لگا دیے. تو یہ جو ہے آیا یہ جو ٹیکس پیئرز منی ہوتا ہے, جو گورنمنٹ ایکسچیچر ہوتا ہے, اس کو یہاں پہ یہ کیا اس کا انہوں نے بندوبست کیا ہے کہ اس کو کس طرح سے پروو کیا جائے کہ اس میں کون سے ریلیونٹ لوگ گئے ہیں, کون سے ریلیونٹ لوگ نہیں گئے. ان میں اگر کوک گیا ہے اور ٹیکس پیئر منی سے گیا ہے تو دیٹ شوڈ بی چارج بیک ٹو دیٹ پرسن. میرا یہ کوشچن بھی ہے. ٹھیک ہے جی. جنرل قیوم صاحب لاسٹ سپلیمنٹری. دیکھیں جناب چیئرمین, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو اچھی بات ہے کہ وزٹس پہ اور اخراجات پہ نظر رکھنی چاہیے اور کم سے کم ہونے چاہیے, لیکن میرا کوشچن جو اسپیسیفک ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں گلوبلائزڈ انوائرمنٹ میں ملک کو چلانے کے لیے آپ نے وزٹس کرنے ہیں. کیا منسٹر کنسرنڈ یہ بتائیں گے کہ اس میں کون سا ایسا وزٹ تھا جو انجسٹیفائڈ تھا اور اس کی فارن منسٹری کیا ایکسپلینیشن دیتی ہے؟ یعنی منسٹری بھی ادھر ہے, منسٹر بھی ادھر ہے. آپ کوشچن کریں نا. میں نے یہ کہا کہ اس میں سے کون سا ایسا وزٹ تھا جو انکالڈ فار ہے یا انجسٹیفائڈ ہے, اور اس کی کیا جواز پیش کرتی ہے منسٹری خود؟ جی مرزا صاحب دونوں کا جواب دے دیں. چیئرمین صاحب شکریہ. چیئرمین صاحب ان کا سوال ہے کہ کون سا ان اتھرائزڈ تھا یا انجسٹیفائڈ تھا. اس وقت اس کے اوپر ایک کیس بھی چل رہا ہے. جب موجودہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم نے آسٹریٹی ڈرائیو اور جو خرچے ہیں ان کو کم کرنے ہیں, تو ساتھ میں جتنے فارن وزٹ تھے اس کو ایک نظر دیکھا گیا. اس میں جب پریزنٹیشن کیبنٹ کو دی گئی تھی تو میں آپ کے سامنے جو لندن کے 18 وزٹ آپ کے سامنے ہے, اس میں ایک تو پرائیویٹ وزٹ زیادہ ہے,
اگر ہم پیپلز پارٹی کے دور کی بات کریں تو اس میں UAE کے وزٹ پرائیویٹ بہت زیادہ ہے. اسی طرح سابقہ جو 2013 سے 18 کا ٹینیور ہے اس میں لندن کے وزٹ پرائیویٹ بہت زیادہ ہے. اس طرح ذاتی علاج کے لیے ایک وزٹ کے اندر نہ صرف وہاں پہ قیام اور اس کے اخراجات ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان نے اٹھائے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں سے PIA کا طیارہ خصوصی لے کے گئے وہ واپس آیا, پھر ان کو واپس لانے کے لیے خصوصی طیارہ پھر سے بھیج دیا گیا. تو ایک تو PIA کی اگر ہم اس میں آپ کے سامنے ڈیٹیل آ جائیں گے, دوسرا کہ جو سرکار کا پیسہ عوام کا پیسہ کس طرح بے دریغ اپنے ذاتی جو آپ کے پرائیویٹ وزٹ تھے, اگر آپ US جا رہے ہیں اور فیملی سے ملنا تھا تو پھر آپ نے UK کا وزٹ رکھ لیا, اگر دبئی میں کسی کا کاروبار تھا, اور میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو کہ فورن آفس نے اور کیبنٹ ڈویژن نے پریزنٹیشن دیے کیبنٹ کو. پھر اس کے بعد میں خود اس کے اوپر ڈیٹ کمیشن بھی میں نے بھیجا تھا, یہ پوری تفصیلات کی جو ان اتھرائزڈ اور انجسٹیفائڈ قوم کا پیسہ لگایا گیا ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, اور یہ اس وقت میرے خیال سے نیب کے اندر ہے. سر ٹھیک ہے جی, تھینک یو. کوشچن نمبر 50 سینیٹر مشتاق احمد جی, آپ بھی اس پہ بولنا چاہیں گے؟ سر یہ اب 3 کوشچن ہو چکے ہیں, وی ہیو ٹو ٹیک اپ ادر. علی محمد صاحب یہ نے جواب دے دیا, رہنے دیں. نہیں سر, وی کانٹ ہیو ایکسپلینیشن آفٹر ایکسپلینیشن. مشاہد صاحب آپ اس پہ کوئی کوشچن کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا چلیں جی کر لیں. مشاہد صاحب لاسٹ کوشچن جی. بات یہ ہے جی بعد میں دے دوں گا جی, بعد میں. لیٹ دا کوشچن آر فنش, جب کوشچن آر ختم ہونے دیں اس کے بعد. جی مشاہد اللہ صاحب. بات یہ ہے جناب, یہ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, 1 گھنٹے کا کوشچن آور ہوتا ہے, اس میں 50 منٹ وزیر بول لیتا ہے, تو سوال پہ تو اچھا یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ کو 500 دفعہ ہو چکی ہیں, لیکن باٹم لائن یہ ہے کہ ان دونوں ادوار میں پرائم منسٹر ہاؤس کا خرچہ کتنا تھا اور آج کتنا زیادہ ہے. بنی گالا سے کوئی ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کے آتا نہیں تھا پرائم منسٹر ہاؤس. اصل میں یہ ان چکروں میں پڑے ہوئے نا, اس لیے 2 سال سے 1-2 پیسے کا کام نہیں کیا ہے انہوں نے. عوام رو رہے ہیں اور یہ ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں جی, اتنے پیسے خرچ کر دیے. مشاہد صاحب دس از اے کوشچن آر نا, یہ آپ بعد میں ٹیک اپ کر لیں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ irregularity کیا ہے, اور یہ تحقیقات کا یہاں پہ مطالبہ نہ کریں, حکومت میں تحقیقات کریں. مطالبہ کرنے کا کیا فائدہ. جی تھینک یو مشاہد صاحب. جی کوشچن نمبر 50 سینیٹر مشتاق احمد. شکریہ مسٹر چیئرمین. منسٹر صاحب تھوڑا سا ہمیں بھی موقع دیا. جی مشتاق صاحب کوشچن نمبر 50. کوشچن نمبر 50. اینی سپلیمنٹری؟ جی مسٹر چیئرمین, یہ جو کورونا کی وبا آئی تو یہ حکومت کے لیے ایک نعمت ثابت ہوئی, اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے, IMF نے, ورلڈ بینک نے, پیرس کلب نے بلینز آف روپیز ان کو دیے, اور یہ پہلا بجٹ تھا پاکستان کا جس میں کوئی ان کے اوپر ڈٹ ریپیمنٹ کا پریشر نہیں تھا, لیکن عوام کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا. NDA میں سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کو بند کرنا چاہیے. اس کا جو چیئرمین صاحب ہے, اس چیئرمین صاحب کو جب کہا گیا کہ آپ نے کیا کیا ہے تو اس کے پاس اس کا جواب نہیں تھا. وہ کہتے ہیں 18ویں ترمیم رکاوٹ ہے. مشتاق صاحب کوشچن کیا ہے؟ میرا کوشچن یہ ہے مسٹر چیئرمین کہ یہ جو PPE ڈاکٹرز کو نہیں ملے, یہ جو عوام کو سہولیات نہیں ملی, اور اتنی بڑی اماؤنٹ پر ان کو انٹرنیشنل کمیونٹی سے ریلیف ملا, تو وہ کہاں گیا؟ نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی کا جو ایشو ہے کہ جو لاہور کا کرنٹینہ سینٹر تھا, جو باقی کرنٹینہ سینٹر ہیں بڑے پیمانے پر جس میں کرپشن ہوئی ہے, سپریم کورٹ خود اس بات کو بار بار کہہ رہی ہے, تو اس ٹرانسپیرنسی کو مینٹین کرنے کے لیے اور کرپشن پر ہاتھ ڈالنے کے لیے حکومت نے کیا کیا ہے؟ جی منسٹر صاحب. سر اگر یہاں پہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہونی ہے ٹیکنیکل ایشوز پہ تو ہم بھی حاضر ہیں, میں بھی حاضر ہے. Please restrain from making statements. Reply to the question that the member is asking. سر یہاں پہ سویپنگ سٹیٹمنٹس دی جائیں. نہیں آپ بھی دے رہے ہیں نا اسٹیٹمنٹس. دیکھیں آپ دیں گے تو وہ بھی دیں گے, آپ اگر ٹو دا پوائنٹ جواب دیں گے تو وہ بھی نہیں دیں گے. کس نے کرپشن کی ہے, کہاں کرپشن؟ سر دیکھیں, this is a question hour. Please be precise to the question the member is asking. He has not asked. If you are going to talk, he is saying کہ اس میں کرپشن ہوئی ہے, کہاں کس نے کرپشن کی ہے, کدھر کرپشن ہوئی ہے, یہ آپ کو ساری ڈیٹیل ہم نے یہاں پہ دے دی ہے. آپ کے جناب ڈپٹی چیئرمین صاحب, پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار 1 کروڑ 60 لاکھ فیملیز کو 12,000 روپے کا گھر دیا گیا ہے.
जो कि तकरीबन आपका 11 से 12 करोड़ बनता है। और आपको ये जान के खुशी होगी कि जिस प्रोविंस से आपका ताल्लुक है, इस वक्त कोविड में वहां पर आपके 10% से ज्यादा आपको शेयर मिला है। आपका 22 से 23% आबादी के हिसाब से शेयर बनता है। 12,000 रुपए पर फैमिलीज, वहां 31% लोगों को जो है वो दी गई हैं। उसके साथ साथ ही हमने आपको पूरी फिगर्स दे दी हैं। अगर आप समझते हैं कि इसमें कहीं पे करप्शन हुई है, मिनिस्टर साहब को बोल लेने दें, फिर आप बोल लीजिएगा। होनी चाहिए, लेकिन आप कोजेंट बात के साथ आए, कहाँ करप्शन हुई है, किसने करप्शन की है? सर, अगर if it is not a valid question, it is not a valid question, you can reply. जी, any other supplementary, मुश्ताक साहब? Question number 51, जी, किसका? आपका है? Question number 51. If you have a question, please ask a supplementary, otherwise we want to proceed to the next question. कि यहाँ पे जिस तरीके से कोरोना को कंट्रोल किया गया है, जिस तरीके से यहाँ पे अल्लाह ने Sir, this is not a question. जिस तरीके से आप पैरामेडिक स्टाफ ने यहाँ पे मेहनत की है, सर जिस तरीके से यहाँ पैरामेडिक स्टाफ ने मेहनत की है, जिस तरीके से उन्होंने यहाँ कुर्बानियां दी है, और जिस तरीके से यहाँ अल्लाह ने मेहरबानी की है, हमारा जो है दुनिया में रिकॉर्ड कायम हुआ है कि ये जो हमारा कोरोना है कंट्रोल किया गया है। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि बड़ा गलत यहाँ पे मैसेज गया है, and that message has gone मुश्ताक साहब, question number 51. and that is कि Mr. Chairman, मुझे आप question number 51 लें जी. Mr. Chairman, question number 51. जी, मोहसिन साहब बैठ जाएं प्लीज. देयर इज क्वेश्चन आवर गोइंग ऑन. जी, ये बात क्वेश्चन आवर की नहीं है, आप बाद में करिएगा. आपका क्वेश्चन नहीं है. यू आर गिविंग अ स्पीच, यू आर नॉट मेकिंग अ क्वेश्चन. Mr. Chairman, question number 51. जी. मोहसिन साहब जरा आप चलें. तशरीफ रखें. ओके, मोहसिन साहब जरा तशरीफ रखें. आप प्लीज बैठे. मोहसिन साहब प्लीज बैठे. व्हेन यू हैव अ क्वेश्चन प्लीज मुझे टेल. बात करने दे प्लीज. ये दूसरा क्वेश्चन उससे भी ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन है. आवर चलने दें प्लीज. जी, क्वेश्चन 51. जी Mr. Chairman, question number 51. जी ये मैंने पूछा है कि जो करंटीना तफ्तान में बनाया गया था, उसमें कितने टेस्ट लिए गए हैं? तो 2158 टेस्ट लिए गए हैं. मैं पूछना चाहता हूं कि लोग कितने आए थे, नंबर एक. दूसरा छोटा सा जिमनी सवाल मेरा ये है कि वहां पे क्या टेंट में खराकरी के जरिए से वहां पे करंटीना सेंटर बनाया गया था? वहां की जो तस्वीरें आई हैं, वहां जो बाथरूम्स की सूरत हाल थी, वहां जो खाने पीने की सूरत हाल थी, वो तो बदतरीन थी. और तफ्तान के करंटीना से पूरे पाकिस्तान में कोरोना को फैलाया गया. हुकूमत, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बिलियंस ऑफ रुपीस जो आए हैं वो ग्राउंड पे नजर नहीं आ रहे. तफ्तान का करंटीना उसकी मिसाल है. मुश्ताक साहब, क्वेश्चन क्या है? तो मुझे ये क्वेश्चन क्या है आपका? तफ्तान के करंटीना में कितने लोग आए थे, नंबर एक. दूसरी बात यह है कि उनको क्या सहूलियत दी गई थी. बस ठीक है जी. जी मिनिस्टर साहब. डिटेल तो हमने प्रोवाइड कर दी है. अगर ये चाहते हैं कि कितने लोग आते हैं, उस पर फ्रेश क्वेश्चन हमें दे रहे हैं, उसका जवाब दे देंगे. एनी अदर सप्लीमेंट्री? जी कबीर साहब. साहब, ये बहुत अहम सवाल है. हमने इंटीरियर कमेटी में ऑलरेडी को बहुत पहले रखा. उसमें 10,000 के करीब लोग आए. 600-500 आदमियों पे एक वॉशरूम का टेंट का, जो पूरे पाकिस्तान में एक नर्सरी बना, और पूरे पाकिस्तान में नर्सरी बन के पूरे पाकिस्तान में कोरोना को पहुंचाया. आप इस सवाल को कमेटी को रेफर करें. हम सब अमेरिकन आई कमेटी, हम जाके उधर कहेंगे कि आप लोगों का सबसे बड़ा कसूर इस गवर्नमेंट का यही हुआ कि एक यूनियन कौंसिल जिसमें वहां पे 4 छोटे दुकानें हैं, उसमें आपने 10,000 आदमियों को 15 दिन तक रखा. 500 आदमियों पे एक वॉशरूम था. जो बड़ी खेमे थे, वो सारा पाकिस्तान कोरोना से जो पहुंचा, वो इसी आपका क्वेश्चन क्या है? सर, क्वेश्चन ये कि ये बहुत अहम सवाल है. इसको क्या कमेटी को रेफर कर ले. 51 जी कमेटी को रेफर करें. जी सर, मैं बड़ी देर से बटन दबा के बैठा हूँ. जनाबे जी मलिक साहब लास्ट सप्लीमेंट्री आप कर लें. लास्ट सप्लीमेंट्री आप कर लें, फिर मिनिस्टर साहब जवाब दे देंगे. मिनिस्टर साहब, टेक ऑल ऑफ देम. जी आवर खत्म हो के आपको जितनी बात करनी है बाज़ाई साहब आप करिएगा. थैंक यू मिस्टर चेयरमैन.
آپ ضرور بیٹھ جائیں, ابھی آپ ضرور بات کریے گا. جی ملک صاحب آپ کوشچن کریں. جی تھینک یو. ٹھیک, آپ کریے گا, ضرور کریے. جی جی ملک صاحب. جی میں ذرا بات, ملک صاحب آپ بولیں. جی تھینک یو مسٹر چیئرمین. یہ جو کوشچن آ رہا ہے مسٹر چیئرمین, سر میں ذرا بات کر لوں گا اجازت. جی ملک صاحب پلیز کنٹینیو. بٹ دس از ہاؤ کین آئی سے ڈزنٹ میٹر, پلیز کنٹینیو. پلیز کنٹینیو. مسٹر چیئرمین, یہ مسٹر چیئرمین, یہ کوشچن آرز ہے, یہ بیسیکلی گورنمنٹ اپوزیشن کے لیے ایک فورم بنتا ہے کہ کوئی اگر غلط چیز ہو رہی ہے یا ٹو دا مارک نہیں ہو رہی ہے تو یہاں پوائنٹ آؤٹ ہو اور حکومت کو کوئی گائیڈنس دے سکے. تو اگر یہ اس قسم کا ماحول ہو تو what kind of service are we giving as a parliamentarian? Having said so, sir, a meeting was held on the 28th February, جس میں not only کہ بلوچستان سے لوگ جو ہیں وہ اندر آئے ہیں, بلکہ جتنے بھی بائی ایئر آ رہے تھے ان سب کے لیے ایک پراپر پلان دیا گیا تھا. اور لیڈر آف دی ہاؤس جہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہی از دی ممبر آف دی کمیٹی, اینڈ کیٹیگوریکلی وی اسٹیٹڈ دیٹ وی شوڈ ہیو دی ٹوٹل